ملتان سے انتہائی تکلیف دہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایک باپ اپنے لال کو، اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو تدفین کے لیے لے کر آیا اور اس کے پاس کفن نہیں تھا، بغیر کفن کے بیٹے کی تدفین کرنے پہنچ گیا تھا، اور اس نے ایک چادر میں اپنا بیٹا لپیٹا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وسائل موجود نہیں تھے۔ میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ملتان میں کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، اور اس کے بعد کیا کیا گیا اس باپ کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے یہ چیز ضرور رکھیے گا ذہن میں کہ ایک وزیر موصوف جو ہیں، انہوں نے جب ایک جانب باپ اپنی بازوؤں میں اپنے لال کو اٹھائے ہوئے تھا کہ اس کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ تدفین کے لیے ایک چادر میں اپنے بیٹے کو لپیٹ کر جا رہا تھا، اسی وقت اس وطن عزیز میں ایک وزیر موصوف ایسی بھی تھیں جو پارلیمان کے فلور پر کھڑی ہو کر یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہ کہتے ہیں جہاز کیوں لیا ہے بھائی، لیا ہے، مقصد یہ کی کر لوگے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاز نہ ہو گیا، لالی پاپ ہو گیا، یا پھر کوئی لون کا سوٹ ہو گیا، بھائی لیا، میرا دل کیا لے لیا، پھر واٹ؟ یہ اس غریب شخص کی ٹیکس منی سے، پنجاب کے باسی کی ٹیکس منی سے لیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھنے جا رہا ہوں۔ حکومت فوری طور پر ایک ہی طریقہ ہے، آجو غصہ کر لو، غصہ کھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنا غصہ، آپ کو مبارک، غریب آدمی کو اس کی تکلیف مبارک، فیصلہ اللہ کرے گا۔ ملتان میں غربت کے باعث باپ کفن کے بنا ہی اپنے بیٹے کی تدفین پر مجبور ہو گیا۔ مجبوری کے عالم میں باپ کی بیٹے کی لاش کو صرف ایک چادر میں لپیٹ کر دفنانے کی کوشش۔ یہ قبرستان پہنچا ہے، قبرستان کے عملے نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس اہلکاروں نے اپنی جیب سے رقم جمع کر کے کفن کا انتظام کیا ہے۔ اٹ از ناٹ اے سولوشن، ریمبر ون تھنگ، آپ نے عوام کے فائنینشل مسل کا وہ برا حال کیا ہے کہ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ مر رہے ہیں اور آپ کو کفن تک نصیب نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کا باپ جس نے آپ کو ہمیشہ پالا پوسا، پروان چڑھایا، آپ کی حفاظت کی ہے، میں حکمرانوں سے بات کر رہا ہوں، اس کے پاس اب آپ کو دفنانے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے کہ وہ کفن کی دو چادریں آپ کے لیے لے سکے۔ یہ ہر وزیر، ہر سفیر، ہر وزیر اعلیٰ، ہر وزیر اعظم، ہر سرکاری نوکر اس چیز کو ایک لمحے کے لیے اپنی اولاد پر طاری کر کے دیکھے، کیونکہ مال، رزق، اسباب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا کل کیا ہے، مستقبل کیا ہے۔ ملتان میں غربت کے باعث باپ کفن کے بنا ہی بیٹے کی تدفین پر مجبور۔ تفصیلات کے مطابق ملتان میں غربت کے باعث پیش آنے والے اس واقعے نے ہر شخص کا دل دہلا کر رکھ دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملتان کے رہائشی غربت کی وجہ سے اس قدر مجبور ہو گیا کہ اسے اپنے بیٹے کو کفن کے بنا ہی تدفین کی کوشش کرنا پڑی۔ ملتان کے رشید آباد قبرستان میں بغیر کفن کے تدفین کی اطلاع پر لوہاری گیٹ پولیس نے فوری کارروائی کی۔ پولیس حکام کے مطابق متوفی کی شناخت دانش کے نام سے ہوئی ہے۔ متوفی کے والد، یعنی وہ لڑکا جو فوت ہوا ہے، اس کے والد نے پولیس کو بیان دیا کہ شدید غربت اور مالی تنگی کے باعث وہ کفن خریدنے اور تدفین کے اخراجات اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اور وہ قاصر ہے اس تمام چیزوں سے، جس وجہ سے اس نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ کانوں کو ہاتھ لگائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ میں پناہ عطا فرمائے۔ انہوں نے بتایا کہ تدفین کے اخراجات اٹھانے کے بالکل بھی قابل نہیں ہوں۔ بوڑھے شخص نے اپنے بیٹے کو صرف ایک چادر میں لپیٹ کر دفنانے کی کوشش کی تھی۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو پولیس اہلکاروں نے تمام تفصیلات کا جائزہ لینے کے بعد انسانی ہمدردی کے تحت خود ہی اپنی جیب سے بوڑھے شخص کے بیٹے کے لیے تدفین اور کفن کا انتظام کیا۔ پولیس اہلکاروں کی ذاتی مالی معاونت کے بعد بوڑھے شخص کی بیٹے کی شرعی طور پر تدفین ممکن ہو سکی۔ ریممبر ون تھنگ کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، جس کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں مسلمان اپنے ریچولز، اپنے شرعی احکامات، اپنے ٹریڈیشنز کو قرآن و سنہ کے مطابق ان کی تکمیل کر سکیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ہم اپنا رستہ بھٹک چکے ہیں، اور کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹس اینڈ دے آر لٹرلی، وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کا رسپانسبل نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالا ہم تو بچے ہی بچے۔ یقین مانیں، روز محشر انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر حاکم کا گریبان پکڑا جائے گا، اسے جواب طلبی کی جائے گی، اور اللہ کے فضل سے اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا۔ اس لمحے یہ اپنے آپ کو نوچیں گے، اپنے آپ کو چاندڑے ماریں گے کہ کاش دنیا میں واپس چلے جائیں، اور اس وقت راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
ایمان کی پناہ عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم ظلم کے خلاف بات کرتے رہیں، مظلوم کے معاون رہیں اور خود ظالم نہ بنیں۔ السلام علیکم۔